شب عاشور ہے، یقیناً گرمی سردی یہ موسم ہے، نہ ہم کبھی کربلا کے ذکر سے تھکے ہیں نہ کبھی جھکے ہیں۔ کتنے باہر تشریف فرما ہے، عزاداروں نے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ آئیں۔ آج بطول کا گھر اجڑنے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے۔ کل یہ سال ہو تم کلام میں مشغول ہو، بطول کی آواز آئے، تمہیں کیا پتا کہ میرا گھر اجڑ کیسے گیا۔ آئیں مولا کا پرسہ سنیں، فرش عزا پہ بیٹھیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت، عظمت اہل بیت پہ بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی الزہراء محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ دور بیٹھے ہیں روزہ حسین سے، لیکن دل تو مولا کے روزے کے قریب ہے نا۔ اپنے دلوں کو مولا کے روزے کے قریب کرتے ہوئے سب مل کے میرے ساتھ سلام پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ مولا تمہیں چہلم پہ کربلا بلائے۔ تڑپ کے ہوئے کہیں السلام علی الحسین، بلند آواز، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علی العباس ابن علی، السلام علیکم یا زینب و ام کلثوم و رقیہ و سکینہ۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات پڑھیں محمد علی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ رہا آپ سے کہ زحمت کریں، کیونکہ ذکر اہل بیت میں کوئی چیز زحمت نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ جتنے باہر بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے اندر جگہ ہے، اندر تشریف لے آئیں، آ جائیں اندر۔ شب عاشور ہے، مولا اپنے سلام پر غزل محترم آپ دیکھ رہے ہیں میں بغیر لباس سے بغیر امامے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی رات اور ہے اور آج تک جو راتیں گزری تھیں وہ اور ہے۔ آج میں زیادہ فضائل نہیں پڑھوں گا، میں نے فضائل پڑھنے ہیں، بس صرف آج کی رات اور کل کے دن کے حوالے سے چند جملے مسئلہ۔ آپ نے مجھے بہت اچھا سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اجر تمہیں نہیں دے سکتا تھا، جناب زہرا آپ کو اجر دے گی۔ مجھے آپ نے امید سے زیادہ بہتر سنا۔ میں نے کوشش کی آپ کے سامنے مطالب کو پیش کرنے کی، بچوں کے سوالوں کے جواب دینے کی، بس میں ہاتھ جوڑ کے ایک گزارش کر رہا ہوں۔ کل عاشور کے دن میں یہ میں ماؤں بہنوں کے سامنے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، رجب اشرف کا عالم ہوں، مولا کے دروازے سے آیا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کل عاشور کے دن میں جب چلوں ایسے چلنا جیسے کوئی 72 جنازوں میں چلتا ہے۔ ایسا نہ ہو تمہاری کسی ایک حرکت سے کسی عزادار پر انگلی اٹھے۔ جب تم چل رہے ہو نا جلوس میں، ماتم میں، حلقے میں،
तुम्हें देख के लोगों को पता चले इसका नुकसान बहुत हुआ है। आशूर के दिन की बहुत बड़ी अजमत इस उन्वान से कि गरीब के लुटने का भी दिन है, साथ में गरीब की कामयाबी का ऐलान है। तवज्जो कीजिएगा। आशूर तक मैं अपने मौजू पे आ गया। क्या होता है? जिसके जितने ज्यादा मारे जाते थे वो हार जाता था, जिसके कम मारे जाते थे वो जीत जाता था। तवज्जो कीजिएगा। जिसके पास बड़े बड़े फौजी होते थे वो जीत जाता था, जिसके बच्चे मारे जाते थे वो हार जाता था। हुसैन ने आशूर के दिन जीत के तसव्वुर को तब्दील किया। हुरमला हार गया, असगर जीत गया। आज भी हुसैन की जीत। 10 मुहर्रम 1400 साल गुजर गए, जमाना साजिशें कर कर के थक गया। जुमला कहूं आपकी नाजुक समातों की नजर शिया सुन्नी भाइयों, वो भी कब्रिस्तान चले गए जो कब्रिस्तान जाने को बिद्दत कहते थे। तवज्जो कीजिएगा, आपने जुमले की कदर नहीं की, उन्हें कब्रिस्तान भेज दिया। जिनके कब्रों पे जाना बिद्दत, उनसे कब्रें बनवा दी। जिनके कब्र बनाना बिद्दत, पूरा साल बोलते रहेंगे कब्र बनाना बिद्दत, कब्रिस्तान जाना बिद्दत। लेकिन आशूर के दिन कोई हुसैन के पास ना आए, चलो कब्रों पे चलते हैं। हम कहते हैं तेरे माँ बाप भी हुसैन का एहसान माने, जिनका बेटा पूरी जिंदगी न जाता था, आज हुसैन के बुग़्ज़ में बाप की कब्र पे खड़ा है। आज हुसैन के बुग़्ज़ में बाप की कब्र पे खड़ा है। पूरा साल बड़ी बड़ी तकरीरें करता है, कब्रों पे जाना बिद्दत, कब्र परस्ती बिद्दत। आज क्यों जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये साजिशें हुसैन के जिक्र को रोकने की। हम कहते हैं हम तो कब्र में भी कामयाब हैं, हमारा दुश्मन इतना गरीब, दुनिया में उसका कोई मददगार नहीं, कब्र पे तो उसका बाप भी नहीं जाता, कब्र पे उसका बेटा भी नहीं जाता। हम इतने अमीर, दुनिया में गिरते हैं तो भी कहते हैं या अली मदद, कब्र में जाएंगे तो अली आएंगे, कहेंगे या अली मदद। तवज्जो कीजिएगा, हमारा दुश्मन इतना गरीब, कुरान कहता है कुछ लोग कब्रों से उठेंगे, वो अपने इमामों पे लानत करेंगे, उनके इमाम उन पे लानत करेंगे। इमाम कहेंगे तुम हमने इमाम मानते नहीं इसलिए हम जहन्नुम जाते नहीं। वो इमाम कहेंगे तुम मामू कहेंगे तुमने दावा किया था हमने तुम्हें इसलिए इमाम माना। कुछ और होंगे जो एक दूसरे पे लानत करेंगे। हम तो इतने अजीम और अमीर हैं, जब कब्र से उठेंगे अली जाने को सर पेश करेंगे, इन्हें पानी पिलाओ कि हुसैन के नाम पे सभी लगा देंगे। यार अज़ान मोहतरम बुग़्ज़ इमाम हुसैन में ये कितना गिर गया। पूरी दुनिया कहती है पानी पिलाना, हिंदू ईसाई यहूदी प्यासे को पानी पिलाना अच्छा काम है। ये कहता है जो पानी पिलाएगा मैं उस पे फैर काटूंगा। तू कटवा, तू बताता है तू अपने बाप का नहीं किसी पड़ोसी की मेहनत का नतीजा है। यार समझ रहे हैं बात को? पूरी दुनिया कहती है, मैं शिया सुन्नी भाइयों के सामने हाथ जोड़ के कह रहा हूं, पानी पिलाना इंसानियत का काम। आप अमेरिका में पानी पिलाओ, कनाडा में पानी पिलाओ, लंदन में पानी पिलाओ। तवज्जो कीजिएगा, हर बंदा आएगा पानी भी पिएगा, आपको बोलेगा यू आर द गुड मैन, आप अच्छे आदमी हो, आप लोगों को पानी पिलाते हो। लेकिन ये मुसलमान हैं, दीन के ठेकेदार हैं, कहते हुसैन के नाम पर क्यों पिलाता है पानी, क्यों पिलाता है पानी? आपको मालूम है इनको क्यों ज्यादा तकलीफ होती है? आप पूरा साल पानी पिलाएं, आप पर कोई एतराज नहीं होगा। मुहर्रम में पानी पिलाएंगे एतराज होगा, क्यों? इसलिए जब आप पानी पिलाओगे हुसैन के नाम पर, लोग पूछेंगे क्यों पिलाते हो, आप कहोगे हुसैन का पानी बंद किया गया था। सवाल ये होगा किसने बंद किया था? जिसने बंद किया था उस पे भी लानत, उसके साथ वालों पे लानत। कहते रोजा रखो, अभी सवाल आया है,
ایک ماں بہن نے سوال کیا ہے روزہ رکھو، روزہ رکھنا اچھی بات ہے، رکھنا روزہ، پورا سال تمہیں موت آتی، پورا سال تمہیں موت آتی۔ ہمارے ہاں روزوں کی فضیلت ہے، ہمارے ہاں روزے کی فضیلت ہوگی، کسی اور کیا کی ہوگی؟ روزے میں کسی کا باپ تھوڑی مرا تھا، ہمارا پیر مرا ہے۔ روزے میں شہادت ہمارے مولا کی ہے، ہمیں روزے سے کیا دشمنی؟ تم روزے سے ہمیں ڈراتے ہو۔ ہم تو روزے پہ فخر کرتے ہیں کہ روزے قبول بھی ہمارے ہیں، نماز قبول بھی ہماری ہے، تم پڑھتا رہ، دل میں بغض رکھ کے نماز بھی تم پہ لعنت کرے گی، روزہ بھی تم پہ لعنت ہے۔ ذمہ دار درج کر رہا ہوں، یہ تو ایک خطابی نکتہ تھا، علمی جواب سن لیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کچھ ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے جو دکھتی ہے، کچھ ایسی ریکارڈنگ ہوتی ہے جو دشمن کرواتا ہے دکھتی نہیں ہے۔ میں دونوں ریکارڈنگ کو جانتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، روزہ عاشور کے دن یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، اچھا حضرت ابوبکر نے عاشور کے دن روزہ رکھا تھا؟ بولے نا، حضرت عمر نے روزہ رکھا تھا؟ اگر اتنی فضیلت تھی تو حضرت عمر نے کیوں چھوڑی؟ حضرت عثمان نے روزہ رکھا تھا، حضرت معاویہ نے روزہ رکھا تھا، جب ان سب نے روزہ نہیں رکھا تھا، صحابہ نے روزہ نہیں رکھا، تو سپہ صحابہ والا کیوں رکھ رہا ہے؟ اگر روزے کی فضیلت ہوتی تو حضرت عمر رکھتے نا بھائی، حضرت عمر فضیلت کو چھوڑتے تھے کبھی نہیں، وہ تو رمضان میں تراویح پڑھتے تھے، تو اگر عاشور کا روزہ فضیلت ہوتی تو رکھتے۔ اس کا مطلب یہ روزہ رکھا گیا کربلا کے بعد، جب کربلا کے بعد رکھا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، کربلا کے بعد روزہ کس نے رکھا؟ توجہ کیجئے گا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ حسین کا قاتل کون ہے، قاتل کا ساتھی کون ہے، توجہ کیجئے گا۔ کربلا کے بعد اس روزے کو رائج کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کربلا کے بعد روزہ بی بی زینب نے رکھا کہ میرا بھائی پیاسا شہید ہوا، یا بی بی زینب نے نہیں رکھا بلکہ حسین کے قاتل نے رکھا؟ میں قتل کر کے شکرانے کے طور پہ رکھتا ہوں۔ علامہ جلال الدین السیوطی الحرامہ، جناب المودت کے مصنف علامہ کبن زنیدی، علامہ شبلی نعمانی، علامہ شبلی نعمانی، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتاب لکھی الفاروق، وہ لکھتے ہیں عاشورہ کے بعد روزہ نہ سید سجاد آخری وقت تک نہ سید سجاد نے رکھا، نہ زینب کبریٰ نے رکھا، نہ فاطمہ کبریٰ نے رکھا۔ یزید نے عمر شمر کو، یزید نے شمر کو اور عمر سعد کو حکم دیا روزہ رکھو تاکہ حسین کے قتل کا شکرانہ ادا کرے، تاکہ حسین کے قتل کا شکرانہ ادا کرے۔ مطلب یہ ہوا عاشور کے دن روزہ رکھنا حسین کی نہیں، قاتلان حسین کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں روزے کی فضیلت ہے، ہمیں روزے سے نہ ڈرو، ہم تو خود کہتے ہیں ہر جمعے کو روزہ رکھو، 23 ذیقعدہ کو روزہ رکھو، 27 رجب کو روزہ رکھو، 15 شعبان کو روزہ رکھو۔ ہم تو کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو آ جاؤ، کبھی شیعوں کے بعد آرگاہ میں آؤ نا، تم کہتے ہو نماز نہیں پڑھتے، تم آ کے دیکھو تو صحیح، آؤ۔ ہمارے یہاں تو 27 رجب کو افطار ہوتی، ہمارے یہاں تو 15 شعبان کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہمیں روزہ رکھنے سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں غم حسین کے رک جانے سے مسئلہ، کیونکہ خدا نے ہمیں خلق کی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم حسین پہ روئیں، اور رونے کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا، رونے کا فائدہ یہ ہوگا پتہ چلے گا کون قاتل کے ساتھ ہے، کون مقتول کس کو۔ دیکھیں میں نے پہلی تقریر کو گزارش کی تھی، اب پھر کہہ دیتا ہوں جملہ کی کو نئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں شیعوں کا ماتم سزا ہے۔ اچھا یہ کیسی سزا ہے؟ جب دشمن کو سزا ملتی ہے تو دشمن کہتا ہے اور دو، اگر سزا ہوتی تو تم ہمارے روٹ بڑھوا دیتی کہ شیعوں کو اور ماتم کرنے دو، ماتم ہم کرتے ہیں، سکون ہمیں ملتا ہے۔ پتہ چلا ماتم ہماری سزا نہیں، ہمارے لیے جزا ہے، یہ رخسار تمہارے پہ تماشا ہے۔ یار بس یار یہ آپ کی کامیابی، یقین جانے اس وقت آپ کا دشمن ناامید ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو مار کے دیکھ لیا، آپ کے اوپر گولیاں چلی۔ جتنا ظلم ہمارے اوپر ہوا ہے نا، اتنا اگر کسی اور پہ ہوا ہوتا
لوگوں نے مذہب چھوڑ دیا ہوتا، بس ہم بھی ایک وجہ سے باقی ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک ماں کی دعا، ایک ماں کی دعا۔ یوسف کی زبان کٹی، مختار زندان میں گئے، ابو ذر کو ملک بدل کیا گیا، سلمان کو شہر سے نکالا گیا، جرم محبت علی، محبت علی۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، آخری جملہ اور آخری جملہ اس تقریر کا میں نے عشر محرم کو تمام کیا۔ مولا کی مظلوم میں سن کے مجھے اجازت دے دو اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا، لیکن سب نے یہ بتایا پہلا مقتول مالک ابن نویرہ، مالک ابن نویرہ جو علی کی ولایت پر قربان ہوا، مولا کی شہادت سے 29 برس پہلے حالت سمکا میں شہید ہوا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا چلتا کربلا تک آیا، اس کے بعد ہمیں دیواروں میں چنا گیا، اس کے بعد ہمارے ہاتھ کاٹے گئے، ہماری آنکھیں کاٹی گئی۔ آج نیا دور آیا، خودکش بمباروں نے آ کر اپنے آپ کو جاکٹوں سے اڑانا چاہا، لیکن انہوں نے دیکھا نہ شیعہ ڈرے نہ شیعوں کے بچے ڈرے۔ یہ تمہاری کامیابی، یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بس ہاتھ جوڑ کے ایک دفعہ پھر عرض کرتا، کل کے جلوسوں میں جب تم چلنا تو حسینیوں کے لیے عزت بننا۔ بڑا غریب ہے حسین، سبیل جب بھی ہو نا اپنے آستی الٹ دینا، اپنا گریباں کھول دینا، اپنے سر میں خاک ڈال دینا، اور جب پانی پینا نا، جب پانی پینا، پانی کو ایسے نہ پی جانا، پہلے پانی سامنے رکھنا، رو کے کہنا غریب تیرے اصغر کا ارمان ہے، غریب تیرے اصغر کا ارمان ہے۔ جب کسی جوان کی شادی کرنا نا، میں تمہیں خوشی سے نہیں روکتا، مولا تمہیں خوشیاں نصیب کرے، جب اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا سجانا، تڑپ کے کہنا حسین تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ جب کسی بچی کو مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آنکھوں میں جو اشک آ گئے ہیں نا یہ موتی ہیں۔ جب کسی بچی کو اللہ تمہیں بیٹیاں دی ہیں نا، بیٹیوں کی برتھڈے کرو، بیٹیوں کو عقیقے کرو، بیٹیوں کو کبھی دکھی نہ کرنا۔ جب بیٹی کو کبھی تحفہ دینا، حسین کی بیٹی کے روزے کی طرف رک کر کے کہنا سکینہ تیرے رخساروں کا ارمان ہے۔ ہزارانہ اللہ تمہیں بیٹی دے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مومنوں سے، وہ مومن مجھے اچھا نہیں لگتا جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ غمگین ہو۔ جب بیٹی پیدا ہوا کرے نا، مصلی بچھا کے 2 رکعت شکرانہ پڑھا کرو، اللہ تو نے ایسی بیٹی دیے جنازے پہ جو بین کر کے کہے گی ہائے میرا بابا۔ حسین نے مانگی تھی، حسین نے مانگی تھی سکینہ، حسین نے مانگی تھی سکینہ، اللہ نے حسین کی دعا قبول کی، اللہ نے حسین کی دعا قبول کی۔ جب سکینہ آئی نا، سکینہ کو سینے سے لگا کے مولا نے کہا میری ماں جیسی فاطمہ، میں تیرا نام فاطمہ رکھتا ہوں لیکن تمہیں پکاروں گا سکینہ۔ کہا کیوں بابا؟ بی بی نے بچپنے میں کلام کیا، علامہ مجلسی لکھتے ہیں پہلے دن کی تھی، بی بی نے پوچھا بابا کیوں؟ دادی کا نام اتنا پیارا تو ہے نا، مجھے فاطمہ کہہ کے کیوں نہیں بلاؤ گے بابا؟ کہا سکینہ سکینہ اس لیے کہوں گا نہ تو میرے بغیر جی سکے گی نہ میں تیرے بغیر جی سکوں گا۔ ہائے غربت حسین کی، میں مسائل پڑھ رہا ہوں مولا کی شہادت کا، تمہیں دعوت دیتا ہوں سینے پہ ہاتھ مار کے کہو ہائے غریب کی بیٹی، ہائے غریب۔ میں نے سارے مسائل کو چھوڑا، تم بہت روئے، میں نے کل علی اکبر کی شہادت پڑھی تھی، عزاداروں جب سارے جنازے غریب نے اٹھا لیے نا، میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا، انسان ایک جنازہ اٹھاتا ہے نا، ایک جنازہ، سید وہ کئی مہینوں تک نہیں بھولتا، غریب نے ایک دن میں کئی جنازے اٹھا لیے۔ جنازے اٹھانے کے بعد آ کر بہن کے خیمے کے قریب آئے، کھڑے ہو کے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزاداروں مدینے میں جب کوئی سوال کرنے والا آتا تھا وہ سیدوں کے گھر کے پاس یہ آیت پڑھتا تھا۔ بی بی نے جب یہ آیت سنی کا فضا مولا کو بولو اندر تشریف لے آئے ہیں۔ مولا اندر آئے، کہا حسین میں زینب ہوں، میں ہاجرہ تھوڑی ہوں،
کہ تھک گئی ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حسین حکم کر، کہا کہ علی کی بیٹی کچھ نہیں، تو نے اون و محمد دے دیے، تو نے ماتم کرے، سینے کو آج پیارا کریں گے تو کب ماتم کریں گے، تو نے اکبر دے دیا، اب آخری زحمت ہے۔ کہا بھائی حکم، کہا کہ بہن وہ لباس دو جو میری ماں ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ سیتی تھی، وہ لباس دو جو میری ماں ٹوٹی پسلیوں کے ساتھ سیتی تھی۔ مولا نے جب لباس مانگا، بیوی نے کہا فضا، کہ جی آپ آزادی، کہا فضا دروازے کو، خیمے کے پردے کو گرا دو۔ بیوی نے خیمے کے پردے کو گرایا، بیوی نے کہا لباس اسے نہیں دوں گی بھائی، قریب آؤ۔ علی کی بیٹی نے بھائی کو قریب بلایا، بھائی سمجھ گیا کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا بھائی میرے قریب آؤ۔ جیسے حسین قریب آیا، میں بھائیوں سے، بہنوں سے، دونوں سے معافی مانگے کہہ رہا ہوں، بیوی نے پہلا کام یہ کیا، اپنے لبوں سے حسین کی گردن کا بوسہ لیا۔ ماتم کریں جو مجلس کے حضرات بیٹھے ہیں۔ بیوی نے اپنے لبوں سے حسین کی گردن کا بوسہ لیا۔ مولا نے کچھ نہیں بولا، بہنیں چوم رہی ہے، دوبارہ آگے بڑھ کے کہا حسین یہ اماں کی طرف سے۔ جب دوبارہ بہا اماں کی طرف سے، بھائی نے تڑپ کے کہا بہن یہ اماں کی طرف سے میری گردن کیوں چومی؟ تڑپ کے کہا بھائی اماں جب سیتی تھی نا، اور رو رو کے کہتی تھی زینب جب شبیر یہ لباس مانگنے آئے نا، میری طرف سے گردن چوم لینا۔ تاکہ میں نے پوچھا تھا اماں کیوں؟ کہ اس لیے کہ گردن پر خنجر جائے۔ جزاک اللہ، آپ سنیں گے بھائی نے کیا کیا؟ بھائی نے کہا بہن میرے قریب آ۔ جیسے قریب آئی، بہن نے کہا آستینوں کو اوپر کریں۔ بیوی نے آستینوں کو اٹھایا، حسین نے زینب کے ہاتھوں کے بوسے لینا شروع کیے۔ رو کے کہا بھائی کیوں چومتے ہو؟ کہا مجھے بابا نے بتایا تھا جب چلنے لگنا زینب کے ہاتھ چوم لینا، تیرے بعد رسیہ۔ جزاک اللہ، رو کے کہے ہائے ہائے پردہ، ہائے ہائے زینب، ہائے علی کی غیرت۔ جزاک اللہ، مولا تمہاری جوانی سلامت ہے، بزرگ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حسین روانہ ہوئے، کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب غیرت مندوں سے مخاطب ہوں۔ ادھر آئے جدھر سید سجاد آرام کر رہے تھے، بیٹے کو اٹھایا، کہا سجاد میں جا رہا ہوں۔ مولا نے پہلا سوال کیا، کیا؟ این امی العباس، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ جیسے ہی کہا نا چچا کہاں ہے، مولا نے طرف کے کہا قد قتل، عباس مارے گئے۔ کہا قاسم کہاں ہے؟ کہا قد قتل۔ ایک ایک کا سوال کرتے جاتے تھے، جواب دیتے جاتے تھے۔ جب پوچھا نا بابا این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ حسین جانتے تھے بھائی کی موت کمر توڑ دیتی ہے، یہ نہیں کا قتل ہو گئے۔ تڑپ کے کہا سجاد کس کس کا پوچھو گے، میں کس کس کا بتاؤں گا، بس اتنا سن لے یا تم رہ گئے ہو یا میں۔ جب یہ سنا نا، یہ سنا حوصلے سے، منزل دور ہے، حوصلے سے۔ جب مولا نے یہ جملے سنے، تڑپ کے کہا بابا پھر میں زندہ کیوں؟ میں بھی آپ پہ قربان ہوں گا نا۔ جناب فاطمہ بنت حسن سے کہا اپنی زوجہ سے مجھے تلوار دو، مجھے عصا دو، میں بابا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا سجاد اکبر میرا چھوٹا بیٹا تھا، قاسم میرا چھوٹا بھتیجا تھا، ان کی قربانی چھوٹی تھی، تو میرا بڑا بیٹا ہے نا، تیری قربانی بڑی ہے۔ جو رونے کے لیے بیٹھے شب عاشور نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ کہ بابا وہ شہید ہو گئے، یہ چھوٹی قربانی تو بابا بڑی قربانی کیا ہے؟ سنیں گے جملہ، مولا کہتے ہیں بڑی قربانی یہ بدماشوں کا مجمع ہوگا، تیری پپی بغیر چادر کے ہوگی، جب چل رہی ہوگی لوگ کہیں گے اسے مارو یہ علی کی، تو میرا بڑا بیٹا ہے، تو بڑا بیٹا ہے، تو ایک مرتبہ قتل نہیں ہوگا، کبھی زینب کی چادر شمر لوٹے گا، کبھی سکینہ کو تماچے مارے گا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزادارو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پوری روایت سنیں۔ چوتھا رخصتیں میرے مولا کی، چوتھا کبھی قاسم کی ماں سے ودا کیا، قاسم کی ماں نے تڑپ کے کہا حسین
میں نے قاسم اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ تو مرنے جائے۔ عزادارو ہر بیوی سے ودا کرتے کرتے میرے مولا نے جب گھوڑے پہ سوار ہونے کی باری آئی نا، حسین کی امیری یہ تھی جب سوار ہوتے تھے حسین کے سواری کے لیے، کبھی عباس گھوڑا لے کے آتے تھے، کبھی اکبر گھوڑا لے کے آتے تھے، کبھی قاسم گھوڑا لے کے آتے تھے، کبھی مسلم گھوڑا لے کے آتے تھے۔ آج کوئی نہیں تھا نا، غریب نے کہا ہے کوئی جو مجھے سوار کرائے۔ جب غریب نے یہ جملے کہے، بہن آگے بڑی رو کے کہتی حسین زینب ہار۔ میرا مولا ذوالجلال پہ سوار ہوا۔ میں آپ کو زیادہ انتظار نہ کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے شدید گرمی ہے، لیکن اتنا بتا دوں جتنی گرمی یہاں ہے نا، کربلا میں اس سے زیادہ گرمی تھی۔ تم نے پانی پیا ہوا ہے، غریب 3 دن کا پیاسا تھا، تم نے کسی کا جنازہ نہیں اٹھایا، غریب نے 71 جنازے۔ جزاک اللہ بڑا اچھا لگتا ہے عزادار ماتم کرتا ہوا۔ عزادارو میرا مولا روانہ ہوا۔ اب جب ذوالجلال پہ بیٹھ گئے نا، ذوالجلال نہیں چلا۔ جب ذوالجلال نہیں چلا، علامہ رشید ترابی کہتے ہیں مولا نے کہا ذوالجلال تیرا قصور نہیں ہے، تو نے اکبر کا جنازہ اٹھایا ہے، جب میری نظر چلی گئی تو تیرا کیا حال ہوا ہوگا۔ ذوالجلال نے اشارہ کیا۔ اب جو مولا نے دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے جو رونے کے لیے آئے، میں محنت سے عرض کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی سر نہیں ہے، میں خلوص سے پڑھ رہا ہوں، بچی ہے جو ذوالجلال کے قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے یا جواد ابھی مہلن مہلا، اے بابا کے ذوالجلال رک جا۔ غریب نے بیٹی کو دیکھا، اللہ کسی بیٹی کو باپ کی موت نہ دکھائے۔ مولا زمین پر تشریف لائے کہ سکینہ کیا چاہتی ہو، کہ بابا آخری مرتبہ سینے پہ سنا لو۔ مولا زمین پر لیٹ گئے۔ اب تصور کرے ساری بیویاں کھڑی ہیں، جب حسین زمین پہ لیٹے ہر بیوی کہتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ، ہر غربت حسین کی جو کبھی محمد کی آغوش میں تھا آج زمین ہے۔ عزادارو بیٹی کو سینے پہ لٹایا کہ سکینہ جتنی دیر کہو گی میں لیٹا رہوں گا، لیکن سکینہ ایک بات بتاؤں، کہ بتاؤ بابا کہ سکینہ میری ماں رات سے میرا انتظار کر رہی ہے، میری ماں رات سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ جب دادی کا سنا، بی بی نے ہاتھوں کو ہٹایا کہ بابا دادی کے پاس چلے جاؤ۔ عزادارو ایک جملہ ہے جو نبی نے فاطمہ سے کہا تھا، وہی جملہ امام حسین نے بی بی سکینہ سے کہا۔ جب امام نبی پاک کی آغوش میں بی بی فاطمہ روئی تھی نا، بی بی نے تڑپ کے مولا نبی پاک نے تڑپ کے کہا زہرا میرے بعد دکھ بہت دیکھو گی، زخمی ہوگی، لیکن سب سے پہلے تم آؤ گی۔ یہی جملہ مولا حسین نے کہا سکینہ میرے بعد قاتل بہت مارے گا، کبھی دامن چلے گا، کبھی گھوڑوں کے ساتھ اڑایا جائے گا، لیکن سکینہ سب سے پہلے تم آؤ گی۔ بیوی نے ہاتھوں کو چھوڑا، کہا بابا جاؤ اللہ کے حوالے۔ مولا تشریف لائے، میرے مولا نے لڑنا شروع کیا۔ اب جو حسین نے جنگ کی نا، لوگ بھاگنا شروع ہوئے، کوفے کی فوج کوفے کی طرف بڑھتی، شام کی فوج نے دوڑنا شروع کیا۔ مولا تڑپ کے کہتے تھے عباس اٹھو مجھے داد دو، میں پیاسا لڑ رہا ہوں، اب تمہارے بابا کو داد دو۔ کبھی بابا سے کہتے تھے بابا نجف چھوڑو، میری جنگ دیکھو، بابا میں پیاسا لڑ۔ کبھی نانا سے کہتے تھے، کبھی ماں سے کہتے تھے۔ جب ماں سے کہا اماں مجھے داد دے میں لڑ رہا ہوں، عزادارو ماں کی آواز آئی شبیر کوئی داد دے نہ دے، میں تو تب سے تیرے ساتھ ہوں جب سے تو نے مدینہ چھوڑ۔ میرے مولا لڑتے لڑتے واپس آئے خیمہ گاہ واپس آئے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جب میرے مولا خیمہ گاہ واپس آئے، میری طرف دیکھے، جب خیمہ گاہ، میں آپ کا زیادہ انتظار نہیں کروں گا، جب خیمہ گاہ واپس آئے نا میرے مولا، علامہ مجلسی کہتے ہیں خیمے کے دروازے پہ کھڑی بیٹی نے ایک سوال کیا، بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں مولا نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک اشارہ کیا، سکینہ
اس شہر میں یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں، سکینہ اس شہر میں غریبوں کے گھر جلائے جاتے ہیں، کہ یہ کہہ کر مولا آئے، اب جو لڑے آواز آئی یا ایھا النفس المطمئنہ، 2 منٹ آپ کی زحمت تمام، مہمان آ گیا ہے، میں اسے زیادہ انتظار نہ کر رہا ہوں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب آواز آئی غریب نے تلوار نیا میں رکھی، تلوار کا نیا میں رکھنا تھا، جسے جو ملا اس نے وہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، کسی نے گرز مارا، جملہ سنے مجھے معاف کرے، 1900 زخم تھے غریب کے بدن پر، غریب ذوالجلال سے زمین پر آنا چاہتے تھے، تیروں نے روک لیا، میرے مولا جب رکے کہاں اترے تھے؟ مولا تمہیں کربلا لے جائے، مقام امام زمانہ پہ اترے تھے، امام سجاد سے ایک شخص نے پوچھا مولا آپ کے بابا اتنی دور اترے جو رونے کے لیے ہے تو مقتل کیسے پہنچے؟ مولا نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، کبھی کوہنیوں کے بل چلتے تھے، کبھی شمر زلفوں سے پکڑ کے لاتا تھا، کبھی غریب کو تماچ ازادارو مقتل گاہ میں پہنچے، غریب کی آواز آنا بند ہوئی، بیویاں خیموں سے باہر نکلی، علی کی بیٹی دل زینبیہ پہ آئی، زمین کبھی اٹھتی تھی کبھی چھکتی تھی، اتنے میں بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا وشمر جالسن علی صدر الحسین، شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، اس کا ہاتھ غریب کی زلفوں میں تھا، کبھی بھی تمہیں اور کیا دیکھا کہ غریب کے گلے پر 13 ضربیں چلی، ضرب ضرب کے ساتھ کہتا تھا اماں میں پیاس۔ ازادارو مجلس ختم ہوئی، بہن دل زینبیہ پہ رکی رہی، مولا تمہیں کربلا لے جائے، ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے دمت رقیہ، بیٹی نہ رکی، بیٹی نے داغے بھر کے شمر کے خنجر میں ہاتھ مارا، روکے کہتی ہے نہ مار، میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا، میں بابا کے بغیر مر جاؤں گی، لیکن اس ملوں نے بیوی کی کوئی نہیں سنی، ہو گیا شبیر ذبح، اس نے زلفوں سے پکڑا، پکڑ کر سر کو بلند کیا، بچی نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مجھے میرے بابا کا سر دے، اس جملے پہ مجلس ختم ہو گئی، مجھے میرے بابا کا سر دے، کہا کہ بابا کا سر دے، بچی باپ کا سر چاہیے، کہا جی مجھے بابا کا سر دے، اس ملوں نے زلفوں سے پکڑ کر شبیر کا سر ہوا میں اچھالا، بچی بابا کے سر کی طرف دوڑی، ازادارو اہل مکہ لکھتے بچی باپ کے پاس نہ پہنچی، بچی کے بالوں میں ظالم کا ہاتھ آیا، سکینہ کو تماچا مارا، باپ کو چھوڑا، چچا کی طرف قدم بڑھا کے کہتی ہے چچا غازی